بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع قانون مکافات عمل کے حوالے سے میں نے چنا ہے، کیونکہ ہم روز اپنی زندگی میں جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ قانون کے مطابق ہی دیکھی جاتی ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی قانون دنیا کے اندر رائج ہے، لہٰذا اس کی جو اوریجنل بیسک تھیم ہے کہ یہ قانون کیسے بنے اور یہ جو ہماری عام زندگی میں جن کو ہم پابند ہیں جن قوانین کے، ان کو کس طرح سے دنیا میں لایا گیا اور کس طرح سے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ انسان کی ذہن کی پیداوار نہیں، یہ خداوند تعالیٰ اللہ کی طرف سے دیے گئے ہوئے قوانین کی ایڈاپشن ہے۔ ہم سوشل ویلفیئر سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کے آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں، لہٰذا یہ سارے جو آئینی حقوق ہیں ان کا جو بنیادی طور پہ جہاں سے ان کو عکس کیا گیا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ قانون مکافات عمل بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ طبعی کائنات میں قانون علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ بطور اصول کار فرما ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا اصول قانون وحدت کائنات یونیفارمٹی آف نیچر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قانون علت و معلول ساری کائنات میں یکساں طور پہ کار فرما رہتا ہے۔ ایک سبب کیا ہوتا ہے یعنی کاز کیا ہوتا ہے؟ جن حالات میں کسی ایک مقام پر کسی ایک وقت ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اس کو کاز کہتے ہیں۔ کائنات میں جب اور جہاں وہ حالات موجود ہوں گے وہ سبب ویسا ہی نتیجہ پیدا کرے گا۔ انسانی دنیا میں اس قانون کو عالمگیر قانون مکافات عمل کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی دو سطحیں ہوتی ہیں، ایک تو دیگر اشیاء کائنات کی طرح طبعی زندگی یعنی فزیکل لائف، اس میں انسان پر وہی قوانین حاوی ہوتے ہیں جو دیگر حیوانات کے اوپر ہوتے ہیں۔ انسانی بچے کی پیدائش دیگر حیوانات کی بچوں کی طرح ہوتی ہے، اور جن عناصر اور عوامل پر عام حیوانات کی زندگی اور نشو و نما کا دار و مدار ہے، انسان کی زندگی اور نشو و نما بھی ان کی طرح ہوتی ہے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، صحت، بیماری، سلسلہ تولید و تناسل، موت وغیرہ سب طبعی قوانین کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حیوانات کی صورت میں جن بنیادی خصوصیت کو جبلت یعنی انسٹنکٹس کہا جاتا ہے، انہی بنیادی خصوصیت کا حامل انسان بھی ہوتا ہے، یعنی جذبہ تحفظ خواہش سیلف پریزرویشن، جذبہ تغلیب سیلف ایگریشن، اور جذبہ افزائش نسل سیلف ریپروڈکشن۔ یہ جذبات بنیادی جبلتیں قرار دیے جاتے ہیں اور عام حیوانات اور انسانوں میں یکساں پائے جاتے ہیں، لیکن انسانی زندگی کی ایک اور سطح بھی ہے جو حیوانی یا طبعی زندگی سے بلند و بالا ہے۔ اس زندگی کا حامل انسان جسم نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور شے ہے جسے انسانی ذات یا نفس ہیومن پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات قوانین طبعی کے تابع نہیں ہوتی، لیکن قوانین کے احاطے سے بھی باہر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک اور ضابطۂ قانون ہوتا ہے جنہیں مستقل اقدار پرماننٹ ویلیوز کہا جاتا ہے۔ دیانت، امانت، صداقت، جائز اور ناجائز کی تمیز، حق و باطل کا امتیاز وغیرہ کا تعلق انہی اقدار سے ہے۔ انسانی اعمال میں ان اقدار کا انعکاس ریفلیکشن کا نام کریکٹر ہوتا ہے۔ حیوانات میں صرف بیہیویئر ہوتا ہے اور کریکٹر انسانی زندگی کا خاصہ ہوتا ہے۔
طبعی قوانین کا علم فطرت کے مشاہدہ، مطالعہ، تجزیہ وغیرہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل اقدار خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ملتی ہے اور اب قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ جس طرح انسان کی طبعی افعال کا نتیجہ طبعی قوانین کے مطابق مرتب ہوتا ہے، اسی طرح اس کے انسان اعمال کا نتیجہ مستقل اقدار سے متعلق قوانین کے مطابق نمودار ہوتا ہے۔ اسے عالمگیر قوانین مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ انسان کی جس منفرد خصوصیات کو اس کا اختیار و ارادہ کہا جاتا ہے، وہ در حقیقت انسانی ذات کی خصوصیت ہے۔ مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے اور ان کی خلاف ورزی سے اس میں ضعف اور اسمحلال واقع ہوتا ہے۔ نشو و نما یافتہ ذات کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ایسے انسان کا ارادہ مستحکم ہوتا ہے، یعنی یہی نشو و نما یافتہ ذات طبعی جسم کی موت کے بعد آگے چلتی ہے۔ اسے حیات آخرت کہا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کی طبعی افعال کا اثر اس کی طبعی جسم پر پڑتا ہے۔ اس طرح اس کے ان اعمال کا اثر جن کا تعلق مستقل اقدار سے ہے اس کی ذات پر پڑتا ہے، اور یہ سب اثرات قانون خداوندی کے مطابق مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کے قوانین ہیں۔ ایک طبعی قوانین جن کا تعلق انسان کی طبعی جسم سے ہوتا ہے، دوسرا تمدنی قوانین جنہیں حکومت کے قوانین یا معاشرہ سوسائٹی کے آداب وغیرہ سے کہا جاتا ہے، اور تیسرا مستقل اقدار یعنی اخلاقی قوانین جن کا تعلق انسانی ذات سے ہوتا ہے۔ ہر حیات انسان اپنے افعال اور اعمال کا آپ ذمہ دار ہوتا ہے، اور اسی کی ذمہ داری ہے جس کی بنا پہ وہ ان کے نتائج کا عواقب کا سزا اور قرار دیا جاتا ہے۔ پہلے 2 قسمیں ایسی ہو سکتی ہے اور ویسی ہو سکتی ہے کہ ایک فرد کو ایسے امور کے نتائج میں بھگتنے پڑتے ہیں کہ جس کا ذمہ دار خود نہیں ہوتا۔ مثلاً راہ چلتے ہوئے کوئی شخص اسے دریا میں دھکا دے دیتا ہے اور وہ ڈوب کے مر جاتا ہے، یا اچانک وہ پول ٹوٹ جاتا ہے جس پہ سے وہ گزر رہا ہے، یا مثلاً نصب و نسق کے خرابیوں کی وجہ سے ملک میں قحط پڑ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، یا کسی وجہ سے جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ان امور کا ذمہ دار کوئی فرد واحد نہیں ہوتا، لیکن افراد کا معاشرہ کو ان کے عواقب کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن تیسرا پوائنٹ جس میں تعلق انسانی ذات سے ہے، یعنی تیسرا قانون جس کا تعلق انسانی ذات سے ہے، ایسا ہے جس میں ہر قسم اپنے اعمال کا ذمہ دار آپ ہوتا ہے اور ان کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس خمیازی کا شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہر عمل حتیٰ کہ اس کے خیالات تک کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہو جاتا ہے۔ اس کو اس کے اعمال نامہ کہتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد یہ دیکھیے کہ انسان کا اجتماعی اعمال ہو یا انفرادی، قرآن کریم میں سب کا ذمہ دار انسان کو قرار دیتا ہے۔ ان میں کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں جس میں وہ کہتا ہو کہ انسان مجبور واقع ہوا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی تقدیر یا قسمت کے مطابق ہوتا ہے جو پہلے سے طے شدہ مقرر یا لکھی ہوئی ہے۔ انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر اپنے اختیار و ارادے سے ایک فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق اس کے عمل کا نتیجہ خدا کے مقرر قوانین کے مطابق مرتب ہو جاتا ہے۔ طے شدہ یہ مقرر یا پہلے سے لکھا ہوا قانون مکافات عمل، اس جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تقدیر یا خداوندی کہا جائے گا، نہ کہ انسان کی تقدیر۔ باقی رہی اس کی قسمت، سو اس قسمت یا نصیب اس کے اعمال کا وہ نتیجہ ہوتے ہیں جو تقدیر الہی خداوندی کے مطابق رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تمہارا نصیب تمہارے اپنے اعمال سے مرتب ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ جس کو کسی نے بھی غلط کام کیے
اور اس کی خطاؤں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تو یہ لوگ اہل جہنم میں ان کی امیدوں کی کھیتیاں جل کے راکھ ہو جائیں گی، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صلاح بخش کام کیے تو وہ اہل جنت ہوں گے۔ دوسری جگہ کہا کہ جو کچھ کوئی کرتا ہے اس کا پورا پورا بدلہ مل جاتا ہے، لیکن اس میں انسان کا ارادہ ضروری ہے۔ معاوضہ اس پر ہوگا جو اپنے دل کے ارادے سے وہ کام کرے، جو کام کسی جبرن کرایا جائے اس کا وہ ذمہ دار قرار نہیں پاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہے، اس امر کی ثبوت کے لیے کافی ہے۔ آگے انسان اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے، مجبور نہیں ہے۔ سورہ انعام میں کہا گیا جو شخص کوئی کام کرتا ہے اس کا خمیازہ وہی بھگتتا ہے۔ یاد رکھو خدا کے قانون مکافات کے روح سے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک اپنے اپنے بوجھ اٹھاتا ہے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کی بابت مسئول ہوتا ہے۔ اس کا اعادہ دیگر مقامات میں بھی کیا گیا۔ سورہ نجم میں کہا گیا کہ انسان وہی کچھ مل سکتا ہے جس کے لیے وہ صحیح و عمل کرے اور وہ اپنی محنت کے ثمرات کا مستحق ہے۔ صحیح معاشرے کا قیام اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر شخص اس کی محنت کا صلہ مل سکے، کسی کی محنت بلا نتیجہ نہ رہ جائے، تمہاری محنت بھرپور نتیجہ برآمد کر سکے۔ افراد کی طرح اقوام کی زندگی میں بھی یہی قانون کار فرما ہے۔ تمہارے اسلاف اقوام گزشتہ نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا، جو کچھ تم کرو گے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئیں گے۔ تم سے اتنا بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اس لیے کہ قانون مکافات عمل یہ ہے کہ ہر شخص صرف ان اعمال کے نتائج کا ذمہ دار ہے جنہیں وہ خود کرتا ہے، اچھے کاموں کے اچھے نتائج، برے کاموں کے برے نتائج۔ اب لوگوں پہ تباہیاں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کے ہاتھوں گرد ہے اور اس نے اپنے اعمال کے بدلے میں اپنے آپ کو رہن کر دیا ہوا ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں، بہت مشہور محاورہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ قانون مکافات عمل کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو کوئی عمل صحیح یا غلط اپنا نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ طبعی دنیا خود انسان کی طبعی زندگی میں، چونکہ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، اس لیے اس میں نہ کوئی مغالطہ ہوتا ہے نہ شک و شبہ۔ جو آگ میں انگلی میں ڈالتا ہوں اس کی انگلی جل جاتی ہے، جو پانی پیتا ہوں اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن مستقل اقدار کے سلسلے میں چونکہ انسان اعمال کے نتیجے میں محسوس طور پہ سامنے نہیں آتے، اس لیے یہ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ ان کے نتائج فی الوقت مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، اسے تو ہر شخص جانتا ہے، لیکن یہ کہ رزق حرام، چوری اور بے ایمانی سے حاصل کردہ روٹی سے انسانی ذات کی تباہی ہو جاتی ہے، اسے جاننا مشکل ہے۔ مادی نظریات چونکہ انسانی ذات کا قائل ہی نہیں، اس لیے وہ اقرار کے نتیجے کو بھی نہیں مانتا۔ اس کا نزدیک قوانین صرف وہی ہیں جنہیں سوسائٹی تسلیم اور نافذ کرتی ہے، اور ان کی خلاف ورزی کے نتائج سوسائٹی کے نظام میں عدل کے روح سے سامنے آ سکتے ہیں۔ جو کام سوسائٹی کی نگاہوں سے اوجھل رہے یا جو امور سوسائٹی قوانین کی روح سے جرمی نہ ہو، ان کا نتائج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو اس وقت ساری دنیا میں جرائم عام ہو رہے ہیں اور دھوکہ دہی، فریب کاری، بددیانتی، سلب و نہیب، غضب و استحصال کی وبا ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ انسانی ذات کا یقین باقی نہیں رہا۔ ان کے نزدیک زندگی بس یہی طبعی زندگی ہے، لیکن قرآن کریم کی ساری تعلیم کا محور انسانی ذات پر ایمان ہے۔ اس لیے اس نے واضح الفاظ میں بتایا کہ انسان کا کوئی عمل، خواہ اس کا تعلق اس کی طبعی زندگی سے ہو خواہ اس کی ذات سے، بے نتیجہ نہیں رہتا۔
وہ کہتا ہے کہ کائنات اس مقصد کے لیے سرگرم عمل ہے کہ انسان کا کوئی کام نتیجہ مرتب کیے بغیر نہ رہے۔ اللہ نے کائنات ارض و سماوات کو باحق پیدا کیا اور اس لیے ہر شخص کو اس کے کاموں کا ٹھیک ٹھاک بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، تاکہ غلط روش اختیار کرنے والوں کے کاموں کا نقصان رسا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے اور اچھے کام کرنے والوں کے خوشگوار نتیجہ سامنے آ جائے۔ سورہ یونس میں کہا ہے کہ خدا کا تخلیقی پروگرام یعنی اشیاء کائنات پہلی بار وجود میں لانا، مبتدا اور پھر انہیں گردشیں دے کر نئی صحیح میں تبدیل کرنا ماداس اس لیے ہے کہ جو لوگ مستقل اقدار حیات کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق صلاحیت بخش کام کریں گے، انہوں نے ان کاموں کا بدلہ عدل و انصاف کے مطابق مل جائے گا، اور جو لوگ ان سے انکار کریں گے اور سرکشی برتیں گے ان کا انجام تباہی ہوگا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بھی کوئی غلط کام کرے گا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جو کچھ بھی انسان کے سامنے آتا ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہیں کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کیے کے بدلہ ملے گا۔ اس کا اعادہ مختلف مقامات پہ کیا گیا ہے۔ کسی جگہ اس حقیقت کو ان الفاظ میں سامنے لایا گیا، خدا کسی کام کرنے والے کام کو ضائع نہیں کرتا۔ کہیں کہا ہے کہ جو حسن کا رانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے خدا ان کا اجرا ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم آگے دیکھیں تو اس بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے کہا کہ انسان ہر عمل کا وزن ہوتا ہے اور وزن کرنے کے لیے میزان دھرم کاٹے کھڑی کیے جاتے ہیں جن میں اعمال امکان کا احساس ذرا تلتا ہے، اور ہم ظہور نتائج کے وقت عدل کے میزانیں کھڑی کریں گے اور اس طرح کسی شخص پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے تعمیری کام کا پلہ جھکتا ہوگا ان کی زندگی خوشواریوں میں گزرے گی، جن کا وہ پلہ ہلکا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہر انسانی عمل کا ذرہ ترازو میں تل جائے گا، اعمال تو لے جائیں گے اور وزن کی پرچی ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی جائے گی کہ وہ دیکھ لے کہ اس کا حساب کیا ہوا۔ اس حساب کی روح سے جس نے اپنی ذات کی مناسب نشوونما کر لی اس کی کھیتی پروان چڑھ جائے گی، جس نے اسے پست جذبات سے دبا کر پس مردہ کر دیا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ ان باتوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے، یا وہ ایک ایسی مخلوق نظر آتا ہے جس نے اپنے کسی کام پہ کوئی اختیار نہیں اور جو کچھ اس کے لیے طے کر دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق مشین کی طرح اور سر انجام دیتا جائے۔ مجبور کے کام کا جزا اور سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں تو دیکھیں تو اپنا اعمال نامہ پڑھو گے۔ اوپر جس حقیقت کا ترازو کی مثال سمجھا جائے گیا، قرآن کریم دیگر مقامات میں اسے اعمال نامہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے یہ کہا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ ہم نے انسان کی آگے پیچھے محافظ اور نگراں مقرر کر رکھے جو اس کے تمام اعمال کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ انہیں کرامت کا تبین کہا گیا ہے۔ نہایت معجز لکھنے والے یہ ریکارڈ کہیں چھپا کر نہیں رکھا گیا۔ یہ کتاب میں مبین ہے، کھلی ہوئی ہے اور واضح کتاب ہے۔ یہ کتاب مبین کہیں باہر سے رکھی خود انسان کے سینے میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا ہوگا۔ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہے، ظہور نتائج کے وقت اسے کھول دیا جائے گا اور انسان سے کہا جائے گا تو اپنے اعمال نامہ خود پڑھ لے اور اپنا حساب بھی آپ ہی کر لے۔ تو اپنے حساب کرنے کے لیے آپ کافی ہیں۔ جرائم کے ثبوت میں کسی خواجہ گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔
انسان اپنے خلاف خود آپ گواہی دے گا اور اپنے غلط اعمال کی جواز میں خود فریبی کے جھوٹے بہانے جنہیں وہ اس سے پہلے تلاشا کرتا تھا ان کی خود ہی تردید کر دے گا۔ یہ ہے وہ ریکارڈ جس کے متعلق کہا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچی بات کہتی ہے، اور یہی وہی کتاب ہے جس کو دیکھ کے مجرم چیخ اٹھیں گے اور بازد حسرت و یاس کہیں گے، اے کاش میں نے دی شعور صاحب اختیار اور دارا انسان ہونے کے بجائے مٹی کا تودا ہوتا تو اس سے معاوضہ سے بچ جاتا۔ معاوضہ تو صاحب اقتدار و ارادہ انسان کا ہوتا ہے، پیکرانے گل کا نہیں ہوتا۔ ان باتوں سے یہ واضح ہے کہ انسان کا ہر عمل، حتیٰ کہ اس میں دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانت تک کے اثرات محفوظ رہتے ہیں اور خدا کے قوانین مقافت عمل کی روح سے اپنے نتائج پیدا کرتے رہتے ہیں۔ انسان کا اعمال نامہ اس کے اپنے ہاتھ کی دستاویز ہوتی ہے جس میں وہ اپنی ذات کی لوح مبین پر نقش کرتا رہتا ہے۔ وہ دنیا میں ایک صاف سلیٹ لوح سادہ لے کے آتا ہے، پھر اس پہ اپنی تقدیر آپ لکھتا رہتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال کے نتائج غیر منتقل ہوتے ہیں۔ جی، جب عمل کا مدار ہر شخص کے اپنے اختیار و ارادے پر ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے نتائج بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، نہ ہی آپ اس نتائج جزا و سزا کو کسی دوسرے کو طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی کمائی روپیہ پیسہ تو دوسرے کو دے سکتے ہیں اور ان کا ضرورت دوسروں سے لے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر صبح سیر کو جائیں اور اس سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو اپنی صحت کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کسی دوسرے کی صحت مستعار لے سکتے ہیں۔ اس طرح آگ میں انگلی ڈالنے سے جلن کی جو تکلیف آپ کو ہوگی اسے آپ کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر سکتے، نہ کسی کی سفارش آپ کو اس سے نجات دلا سکتی، نہ ہی آپ کسی کو کچھ دلا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اعمال کے وہ نتائج جو نہ کسی کی طرف منتقل کیے جا سکتے ہیں نہ کسی سے مستعار لیے جا سکتے ہیں۔ صحت کی مثال تو ہم نے میں سمجھانے کی خاطر لی تھی، دراصل کہنے کی بات یہ ہے کہ اعمال انسانی جو اثرات فرد متعلقہ کی ذات میں مرتب ہوتے ہیں وہ ناب انتقال ہوتے ہیں، اس لیے جیسا کہ کہا گیا ہے عمل کا مدار انسان کے ارادے پہ ہوتا ہے، اور جب تک ایک فرد کے ارادے میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو سکتا اس کے نتیجے میں اور کیسے شریک ہو سکے گا۔ اسے انسانی ذات کی انفرادیت انڈیویجولیٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مجبور کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کے کسی عمل کا نتیجہ اس کی ذات پہ کیسے مرتب ہو سکتا ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے دیکھنے تو مجبور خود عمل کے نتیجے کا بھی مستحق یا سزاوار نہیں ہوتا، چاہے کہ دوسرا اس میں شریک ہو۔ صاحب اختیار و ارادہ انسانی ذات اس کی انفرادیت کے متعلق قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ سورہ نبی بنی اسرائیل میں ہے، اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ بھی تمہاری اپنی ذات کو ہوگا، اور اگر غلط کام کرو گے تو ان کا نقصان بھی تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ جو صلاحیت بخش کام کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، جو تقریبی کام کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کی اپنے اوپر پڑتا ہے۔ خدا اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، جو بھی جد و جہد کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ سورہ یونس میں ہے اور کہ انسان تم اگر قوانین خداوندی سے سرشگی برتو گے تو اس کا نقصان تمہاری اپنی ذات کو ہوگا۔ سورہ انعام میں ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے واضح اور روشن راستے آ گئے ہیں۔ جو شخص آنکھیں کھول کر چلے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ دوسری مقام پر ان الفاظ میں دہرایا گیا ہے کہ اے نوع انسان تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا، بس جو کوئی اس کی پیش کردہ صحیح راستے پہ چلے گا اس کا فائدہ ہی اس کو ہوگا، جو اس راستے کو چھوڑ کے دوسرے غلط راستے پہ اختیار کرے گا اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا۔
اسی سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صاحب احسان کے عمل کے جو نتائج اس کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے مٹائے مٹ نہیں سکتے۔ بالفاظ دیگر جزا یا سزا کے معاملے میں کوئی دوسرا مداخلت کر ہی نہیں سکتا۔ اس حقیقت کی وضاحت قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کی ہے۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ اعمال کا نتیجہ کا سلسلے میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کسی کام نہیں آ سکتا، نہ ہی اس معاملے میں شفاعت سفارش کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی شخص کچھ دلا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ کہ نتائج اعمال کا معاملہ کاروباری نہیں، انہیں قیمتاً خرید لیا جائے، نہ ہی اس باب میں کسی کی دوستی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کسی کی شفاعت کر سکتا ہے، اور اس باب میں کسی کی استثناء نہیں، حتیٰ کہ اور تم اور خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو اگر میں ان کی قوانین خداوندی خلاف ورزی کروں تو اس کا نتیجہ سے بھی میں بھی کوئی نہیں بچا سکتا، میں بھی خدا کے قانون مکافات عمل سے خائف ہوں۔ انسانی ذات کے لیے یہی انفرادیت تھی، یعنی ہر شخص اور ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر نبی اکرم نے اپنے مخالفین سے برملا کہہ دیا کہ اس بارے میں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ نہ تم سے پوچھا جائے گا ہم نے کون کون سے جرائم کیے، نہ ہم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا۔ اب آگے چلتے ہیں تو میرے اعمال میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم میرے اعمال کے ذمہ دار نہیں، میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں۔ اعمال کا نتیجہ کا ذمہ دار تو اس کو قرار دیا جا سکتا ہے جو اپنے اختیار و ارادے سے ان اعمال کا مرتکب ہوا ہو۔ جس سے مجبوراً کوئی کام کرایا جائے وہ اس کی ذمہ داری کس طرح ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں خدا نے بھی دخل نہیں دیتا، البتہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کون کس کا کام کرتا رہتا ہے۔ خدا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ ان سے باخبر ہے، کسی کا کوئی کام بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ خدا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل خدا کے قانون مکافات کے ضد سے مائنڈ نہیں رہ سکتا۔ انسان کا ہر عمل اس کے دائرے کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے انسان کا کوئی بھی نتیجہ مرتب کیے بغیر رہ سکتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا نتیجہ خود بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، میں نے ایک خلاصاً جو مجھے بہت سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم جس زندگی میں اب وقت گزار رہے ہیں اس میں قوانین بنتے ہیں اور بدلتے ہیں۔ ہم زندگی کے اندر جس ملک میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر اس سلسلے کی ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اس بنیاد میں رہ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اچھائی اور برائی کا بات کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ انسانوں کے لیے اچھائی کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن پرماننٹ نہیں ہوتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ترامیم کی جا سکتی ہیں اور ضرورت پڑنے کے اوپر ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، جیسے جیسے سوسائٹی کے اندر حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کسی بھی قانون کو آج سے 50 سال پہلے بنایا گیا تو اس وقت کے حالات جس میں وہ قانون بنا اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جس کے اندر یہ قانون بنایا گیا، لیکن اس کی عمل درآمد، اس میں خامیاں، نقص ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، حالات اور واقعات جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، وہاں بدلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی قانون دہشت گردی کے متعلق بنایا گیا تو آج سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دہشت گردی قانون کی کیوں ضرورت پڑی، کیوں کہ جب ملکوں میں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ دہشت گردی جیسے واقعات ہوں گے تو قانون کی بھی ضرورت پڑے گی اور اس کو بنایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے
جو مقافات عمل کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہیں، جو اللہ کے قوانین ہیں، جو اللہ کے حکم ہیں، جو اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ تم نے یہ چیز بری ہے اس کو مت کرو، یہ اچھی چیز ہے اس کو کرو، اور اس میں صلاحیت دی کہ وہ اپنے آپ کو اس بات پہ کھڑا کر لے، اس بات کو سمجھ لے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور اس کے جو عمل ہے، اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا عمل ہے، اور جب وہ عمل اچھے کاموں پہ کرے گا اس کی نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم آگے غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں، کیونکہ آج کے جو لوگ ہیں، آج کا انسان جو ہے وہ صدیوں پہلے انسان سے بہت مختلف ہے۔ آج کے انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ ویلفیئر سوسائٹی کا تصور اس کے ذہن میں ہے، وہ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ کسی مذہب یا دین کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، یہ میں انسانی زندگی جو اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں وہ طے کر چکا ہے کہ ہم کو اچھے انسانوں کی طرح، اچھی چیزوں کی طرح، تو یہ اچھائی آئی کہاں سے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ کس نے بتائی کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز اچھی؟ مثال کے طور پہ سچ بولنا، یہ کہاں سے اوریجن کیا کہ سچ بولا جائے؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو چیز ہوگی جس کو مد نظر رکھ کے یہ طے کیا گیا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے جرائم کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا دہشت گردی کے حوالے سے کرتے ہیں۔ پہلے دہشت گردی ہوتی نہیں تھی، لوگوں کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ دہشت گردی کا، جرائم کا ایگزسٹنس ہی دنیا میں نہیں تھا۔ لیکن جب یہ ایگزسٹ ہوئی اور جب یہ آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ یہ دہشت گردی انسانوں کے لیے خطرناک ہے اور انسانیت کے لیے ظلم ہے، تو لہٰذا اس کی پوری دنیا میں قوانین بنائے گئے اور اس کو روکنے کے لیے اس کے اندر سخت سخت سزائیں دی گئیں۔ یہ ساری چیزیں یہ دنیاوی ہیں، یہ اللہ کے حکم کے ہٹ کے ہے، لیکن ان سب چیزوں کو آلریڈی خداوند تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بدی ہے، یہ غلط ہے، انسان کو نہیں مارنا چاہیے، کوئی بھی وجوہات ہوں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن اسی بنیادی اصولوں پر کی گئی اور یہ قانون نافذ کیا گیا۔ اسی طرح سے ہم ہر چیز کو مکس کر دیتے ہیں۔ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جو بنیادی طور پہ چیزیں ہیں جو زور پذیر ہو رہی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، وہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، بارش ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، فصلیں لگتی ہیں، ہم ان سب چیزوں کو اگر غور سے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی ہستی ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ تعین کرنا انسان کی سوچ کے مطابق ہے کہ وہ اس ہستی کو کس طرح سے تسلیم کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یس، ایک دنیا میں، اس دنیا کا جو کاروبار ہے اس کو چلانے والا ایک ہی ہستی ہے، اگر دو ہستی ہوتی تو معلوم یہ ہوتا کہ کوئی سورج مغرب سے نکال رہا ہے، کوئی مشرق سے نکال رہا ہے، کوئی جنوب سے نکال رہا ہے، تو اس سے دنیا کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا، دنیا تباہی کی طرف چلی جاتی۔ کوئی پہاڑوں میں سے آتے فشاں پہاڑ پھاڑ دیتا تو کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرتا، اس سے تضاد پیدا ہو جاتا۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے اور آج طے ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کسی بھی انسان کی کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا طاقت ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس کو یہ سارا کا نظام چلانے کا قادر مطلق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون نافذ کیا، یہ قانون انسانوں کو دیا، اس کی اگر بنیادی طور پہ دیکھیں تو اس میں انسانوں کی بہتری کے لیے دیا کہ یہ لوگ اصلاح ان کی ہو، یہ بہتر طریقے سے زندگی گزاریں اور ایسے اعمال کریں جس سے وہ ایک اچھے انسان کی فہرست میں شامل ہوں۔ تو